سوئے مدینہ راہ میں سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 18 اگست سن 2017 عیسوی بمطابق 25 ذی-القعدہ 1438 ہجری کو شفا شریف میں فصل نمبر 23 کی بات ہو رہی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و محاسن پر مسلسل حدیث پاک میں گفتگو چل رہی ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خشیت الہی، خوف خدا، طاعت و تقوی اور عبادات میں مشقت اٹھانے کے تعلق سے گفتگو کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم کی خشیت کس قدر رکھتے تھے اور اطاعت الہی میں کتنا سرگرداں رہتے تھے، سرگرم رہتے تھے، اور اس کے علاوہ جب عبادتیں کرتے تو کتنی مشقتیں اٹھایا کرتے تھے، ان کی پوری بحث اس کے اندر سمیٹی گئی ہے۔ وَأَمَّا خَوْفُهُ رَبَّهُ وَطَاعَتُهُ لَهُ وَشِدَّةُ عِبَادَتِهِ فَعَلَى قَدْرِ عِلْمِهِ بِرَبِّهِ۔ یہ ایک جملہ بول کر کے امام قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تعالیٰ سے خوف رکھنا اور رب تعالیٰ سے کی عبادت کرنا اور عبادت میں شدت اختیار کرنا، دراصل یہ اللہ جل شانہ کی معرفت کی بنیاد پر ہے۔ کہنا چاہتے ہیں یہ کہ جس کو جتنا جانتا ہے اسی کے مطابق اس کی کشش اور کھنچاؤ اس کی طرف ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کو اپنی مشاہداتی آنکھوں سے دیکھ کر کے تشریف لائے معراج کی رات میں، تو پھر ان کی عبادت، ان کا تقوی، ان کی خشیت اس مقابل میں عام آدمی کو تو چھوڑ دیجئے، کوئی نبی اور کوئی رسول بھی ان کے مقابل نہیں پہنچ سکتا ہے۔ حدیث نقل فرمائی ہے عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کان یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت سعید بن مسیب کی روایت ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے۔ میں جو چیز جانتا ہوں، کہتے ہیں کہ زیادہ فی روایتنا عن ابی عیسیٰ الترمذی رفعہ الی ابی ذر، اسی حدیث کو امام ترمذی نے تھوڑے سے اضافہ کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
حضرت ابو ذر کی روایت ہے کہ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اطت السماء وحقا لها ان تئذ ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك وادع جبهته ساجدا لله تعالى والله لو تعلمون ما اعلم ولضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى السعودات تجأرون الى الله تبارك وتعالى لوددت انی شجرۃ تعبد. یہ پوری حدیث کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث پاک میں امام ترمذی نے یہ اضافہ کیا ہے. حدیث پوری یہ ہے کہ سیدنا ابو ذر کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، جو میں سن رہا ہوں تم نہیں سن رہے ہو. آسمان آواز دیتا ہے. عطت کہتے ہیں، طیتن کے معنی ہوتا ہے جیسے کسی چیز پر بیٹھا جائے تو اس میں چرچراہٹ کی آواز ہوتی ہے نا، بوجھ کی وجہ سے، اس آواز کو. تو آسمان جو ہے یہ ایک آواز اس کی ہو رہی ہے، یا اپنی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آسمان چرچراتا ہے. یا آسمان چلاتا ہے، اور اس کو حق ہے کہ وہ چرچرائے یا چلائے. آسمان میں 4 انگل بھی جگہ باقی نہیں ہے جہاں پہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کر رہا ہو. اور قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر تم لوگ وہ جان جاؤ جو میں جانتا ہوں تو بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے، اور تم اپنے بستروں پر اپنی بیویوں کے ساتھ لذتیں حاصل کرنا ختم کر دو گے، اور تم پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیوں پر چلے جاؤ گے اور وہاں پہ چیخو پکار کرو گے. پھر فرماتے ہیں کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹا جاتا. یہ پوری حدیث ہو گئی ہے. اس حدیث پاک کے عناصر ملاحظہ فرمائیے. کیا بیان فرمایا؟ کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو. غالباً کسی اور حدیث میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہے اور جو میں سن رہا ہوں تم نہیں سن رہے ہو. اس سے یہ بات پتہ چل گئی، اسی میں ہے میں سن رہا ہوں تم نہیں سن رہے ہو. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ پیغمبر کے جو حواس خمسہ ہوتے ہیں، 5 سینسز ہوتے ہیں، وہ مختلف ہوتے ہیں جو عام لوگوں کے 5 سینسز ہوتے ہیں. اس سے ظاہر سی بات ہے ہماری سننے کی قوت، ہماری دیکھنے کی قوت کہاں تک، ایک لمٹ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی پیغمبران اعظام کو، اپنے محبوب نبیوں کو، رسولوں کو جو سینسز عطا فرماتا ہے وہ حواس خمسہ عام آدمیوں کے حواس سے الگ ہوتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو. نبی کی نگاہ کہاں تک دیکھ رہی ہے یہ وہی جانتے ہیں. اور پھر اس کو مشاہدے طور پر بیان بھی فرما دیا ہے کہ کیا، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان میں 4 انگل جگہ بھی باقی نہیں ہے جہاں پہ فرشتہ اپنی پیشانی رکھ کر کے اللہ کو سجدہ نہ کر رہا ہو. یہ نگاہ مصطفیٰ ہے، دیکھ رہی ہے وہاں تک. اور پھر کیا فرمایا کہ جو میں سن رہا ہوں تم نہیں سن رہے ہو. تو رسول اکرم نے کیا سنا کہ آسمان خشیت الہی سے چلا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے اور چرچرا رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغمبر کے سینسز ہیں، ان کے حواس ہیں کہ وہ جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو جانتے ہیں، وہ عام آدمی نہ سن سکتا ہے، نہ جان سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے. اب اس سے پتہ لگائیے کیا، کہ جب
جس کو جو جتنا جانتا ہے اسی کے اعتبار سے اس سے محبت یا اس سے خوف کرتا ہے۔ عام انسان رب کریم کو جانتا ہے کہ پروردگار ہے، لیکن اس نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ارحم الراحمین ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ قہار ہے، تو اپنے اعتبار سے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف کرتا ہے۔ لیکن حضور کی شان یہ ہے کہ حضور نے رب کریم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اس اعتبار سے ان کی خشیت، ان کا خوف، ان کی طاعت، ان کی محبت، ان کی عبادت عام آدمیوں کے خشیت اور خوف اور عبادت سے الگ تھلگ ہے۔ آگے حدیث آ رہی ہے، اس حدیث سے جو ایک بات اور پتہ چلتی ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام بہت ساری وہ چیزیں جانتے ہیں جو عام آدمی نہیں جانتا ہے، بہت ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں جو عام آدمی نہیں دیکھتا ہے، اور اسی کو ہم اپنی آپ کی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ علم غیب بولتے ہیں، کہ غیب کی وہ چیزیں پیغمبران اعظام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ اس کا ثبوت قرآن و حدیث دونوں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء و مرسلین کو غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے، غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اب جو ان انبیاء و مرسلین کے حوالے سے علم غیب کا انکار کرے تو گویا کہ ایسا ہے کہ وہ پیغمبر کی ایک عظیم ترین خوبی اور اس کی صفت سے انکار کر رہا ہے۔ اللہ اسے بچا کر کے رکھے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ سبھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کے ذریعہ بہت سارے لوگ بخشے جائیں گے، جیسے احادیث میں آیا ہوا ہے کہ اصحاب بدر سارے کے سارے مغفور لہم ہیں، ان کی مغفرت ہے۔ جیسے عشرہ مبشرہ، ان کے بارے میں پہلے بتا دیا گیا ہے کہ سب جنتی ہیں۔ جیسے بیعت رضوان کے لوگ، ان کے بارے میں پہلے سے بتا دیا گیا کہ جنتی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو جب یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ جنتی ہیں اور ان کی مغفرت ہے، تو ایسی صورت میں پھر ان کی خشیت کا کیا معاملہ ہے؟ ان کو خوف کیا؟ بھئی خوف اس چیز کا کہ اگر جہنم میں ڈالا جائے گا تو خوف ہو، تب خوف ہوگا، لیکن ان کو تو بشارت یہی دے دی گئی ہے کہ ان کے لیے کوئی خوف ہی نہیں ہے، پھر ان کی خوف کا مطلب کیا؟ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف الہی سے لرزا کرتے تھے۔ ایک زمین سے ایک تنکا اٹھایا ایسے ہی، اور کہتے ہیں کہ کاش عمر یہ تنکا ہوتا کہ اس سے قیامت کے دن حساب نہیں لیا جائے گا۔ ایک پرندے کو بولتے ہوئے صدیق اکبر نے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ارشاد فرماتے ہیں کاش میں وہ پرندہ ہوتا۔ حالانکہ ان کی مغفرت کی بشارتیں دنیا میں دے دی گئی ہیں، ان کو بتا دیا گیا ہے کہ جنتی ہیں جنتی ہیں جنتی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت حال یہ ہے کہ انہوں نے تو باقاعدہ آرگیو کیا ہے اس سلسلے میں۔ جب ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کا پانی کھارا تھا، نمکینہ تھا، سالٹڈ۔ ایک کنواں یہودی کا تھا اور اسی کا پانی خالی پینے کے لائق میٹھا پانی تھا، اور وہ پانی بیچا کرتا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس کو خرید کر کے مسلمانوں پر وقف کر دے، کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے جنت ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے لیے جنت ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہاں جنت ہے۔ یا رسول اللہ جنت ہے اس کے لیے؟ ہاں اے عثمان اس کے لیے جنت ہے۔ یا رسول اللہ اگر وہ خرید کر کے وقف کر دے مسلمانوں پر تو کیا اس کے لیے جنت ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں اے عثمان اس کے لیے جنت ہے۔ عرض کرتے ہیں تو پھر میں نے اس کو مسلمانوں پر وقف کر دیا۔
تو اب بتائیے، جنت یعنی عثمان غنی کی تو بار بار بشارتیں ہیں مغفرت کی، بار بار بشارتیں ہیں. یہاں یہ کنواں خرید کر کے وقف کرنے کی بشارت، اور دوسرے کی غزوہ ذات العسرہ جب ہوئی غزوہ تبوک، تو غزوہ تبوک میں اپنے گھر کا اثاثہ لا کر کے حضور کی بارگاہ میں فرما دیا، پہلے 100 اونٹ، پھر 200 اونٹ، پھر 300 اونٹ، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیتے کہ آج کی تاریخ سے عثمان کو کوئی گناہ نقصان نہیں کرے گا. تو بار بار بشارتیں، لیکن اس کے باوجود خوف کا حال یہ ہے، خشیت کا حال یہ ہے کہ لرزا کرتے تھے اللہ کے خوف سے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب بشارت ہے تو آزاد ہو جانا چاہیے. یہی فرق ہوتا ہے خاص بندوں میں اور عام بندوں میں. جو جتنا خاص ہوتا ہے اس کے لیے اتنی ہی زیادہ آزمائشیں ہوتی ہیں، اور اس کو اتنی ہی زیادہ اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہوتا ہے. اور جو عام ہوتا ہے اس کے بہت سارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، بہت سارے گناہوں سے اگنور کر لیا جاتا ہے. کاؤنٹڈ نہیں ہوتی ہیں، وہ شمار میں نہیں لی جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی بڑا خاص ہے تو اس کی ایک ایک آنکھ کی گردش، ہاتھ کی گردش، بولنے کا انداز، چلنے کا انداز سب ناپا جاتا ہے. دیکھ کیا رہا ہے، بول کیا رہا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ محمود غزنوی کے بڑے چہیتے غلام ایاز ایک مرتبہ محمود کے سامنے کھڑے تھے، تو بار بار ان کا بدن جھٹکا دے کر کے شیک کر جایا کرتا تھا. بار بار کسی کو کوئی چیز محسوس نہیں ہوئی، لیکن محمود غزنوی بہت بالغ نظر بادشاہ گزرے ہیں، بہت بالغ نظر. اس کے بعد انہوں نے پوچھا تنہائی میں کہ ایاز کیا وجہ تھی؟ آج تمہاری ایک ایسی حرکت نگاہوں کے سامنے آئی ہے جو تم نے کبھی ایسے نہیں کیا تھا، کیا وجہ تھی؟ محمود تو جواب دیتے ہیں ایاز کہ سلطان المومنین، اگر میرے جرم کو معاف فرمایا جائے اور میری جان کی امان دی جائے تو میں عرض کروں، واقعہ یہ تھا کہ میری دامن، میری عبا میں ایک بچھو چھپا ہوا تھا اور وہ بار بار مجھ کو ڈنک مار رہا تھا. جب ڈنک مارتا تو میرا بدن بے قابو ہو کر کے ہل جایا کرتا تھا. پھر میں نے اس کو جا کر کے باہر نکالا ہے، تب جا کر کے آیا ہوں. کیا ہے؟ چونکہ ایاز کی اتنی قربت محمود سے تھی، اتنی قربت تھی کہ خاص الخاص تھے وہ. اس بنیاد پر ان کی آزمائش کا مرحلہ بھی ایسی. اسی طرح سے یہ مقدس لوگ، پاکیزہ لوگ، جن کی بشارتیں جنت کی دنیا میں دے دی گئی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی آزاد ہو گئے، بلکہ ان کو اور پابند کر دیا گیا ہے. اب ان کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، ہنسنا، رونا، کھانا، پینا، یہ سب بہت بڑی کسوٹی کے اوپر ہوتا ہے، بہت بڑی کسوٹی کے اوپر. فرمایا کہ اور جو مجھے معلوم ہے اگر تم کو معلوم ہو جائے تو تم اپنی بیویوں کے ساتھ لذتیں حاصل کرنا بند کر دو. کیا مطلب؟ خوف خدا، عذاب جہنم، حشر کی رسوائی، قیامت کے دن گرفت، جہنم کا عذاب، قبر کی آزمائش، پلسرات سے گزرنا، ایک دو مرحلے ہیں، مسلسل مراحل ہیں. لیکن ہماری غفلت کا بھی حال خوب ہے صاحب کہ اتنے زیادہ ہم غافل ہو چکے ہیں. آج کل ٹمپریچر ذرا سے تھوڑا سا ہائی ہو گیا ہے، اگر اے سی تھوڑا ہلکا رہتا ہے تو آدمی بار بار ادھر جا کر کے دیکھتا ہے اس کے ریموٹ کو، ادھر جا کر کے دیکھتا ہے اس کے ریموٹ کو. یار تو دیکھو 75 پر رکھا، اس کو 70 پر ہونا چاہیے.
ذرا سا ٹمپریچر بڑھا ہوا ہے، بس ذرا سا. اس ٹمپریچر کو فزیکلی ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، فزیکلی. اور جہنم کے عذاب کی بارے میں جو حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا ہے، اس کا سن لینا ہی رونگٹا کھڑا کر دے. ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو جب پیدا فرمایا تو 1000 سال اس کو ہوا دی گئی ہے. اس کے بعد اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال اس کو اور ہوا دی گئی، اس کی آگ بالکل سفید ہو گئی، برائٹ. اور 1000 سال اس کو پھر ہوا دی گئی تو اب اس کی آگ بالکل سیاہ ہو گئی ہے، ایک دم سیاہ. یعنی وہ سیاہی ہم اس کو یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی خوفناک سیاہی ہے. فرمایا گیا کہ اگر جہنمی کے بدن کا پسینے کا ایک قطرہ زمین پر گر پڑے تو یہ زمین سبزے اگانا بند کر دے اور اس کی بدبو سے زمین بھر جائے اور انسان کا جینا دشوار ہو جائے. یہ عذاب. تو فرماتے ہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. جن کیفیتوں کو میں ملاحظہ کر رہا ہوں، کیفیتیں اگر تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائیں تو تم اپنی لذتیں ختم کر دو گے، بستروں کو چھوڑ دو گے. اور کیا فرمایا کہ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، تو تم پہاڑوں پر چلے جاؤ اور رب کریم کو چیخ چیخ کر پکارو، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے. یہ کیفیت، میرے گناہوں کو بخش دے، میرے خطاؤں کو معاف فرما دے. بہت ساری باتیں ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، وہ بھی ہماری دعا آرٹیفیشیل دعا، اوریجنالٹی تو اس کے اندر ہے نہیں. اب ظاہر سی بات ہے، اے سی میں بیٹھ کر کے، ٹھنڈا پانی پی کر کے، فین چلا کر کے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کھانا کھا کر کے اب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ہماری سن لے. تو یہ کون سی دعا ہے بھائی؟ یہ کون سی دعا ہے؟ جنگلوں میں رہنے والے، دھوپ اور تبش بردار کرنے والے، رزق حلال کی تلاش میں ہفتوں بھوکے مرنے والے، اور اس کے بعد پھر وہ ہاتھ اٹھا کر کے کہیں اللہ ہماری سن لے، تو پھر وہاں سننے کی گنجائش نظر آتی ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ اپنا ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ، تو رب کریم فرشتے سے ارشاد فرماتا ہے یہ میرا بندہ ہے، مجھ کو پکار رہا ہے، مگر فرشتوں سن لو، اس کا کھانا حلال نہیں، اس کی روزی پاکیزہ نہیں. اگر اس کے رونے سے اس کے دماغ کا بھیجا آنسو بن کر کے اس کی ناکوں سے بہہ جائے، اس کی دعا جب بھی قبول نہیں کروں گا میں. اس کو دعا جب بھی قبول نہیں کروں گا میں. تو اب ظاہر سی بات ہے ہماری دعاؤں کی حیثیت ہی کیا ہے بھائی. ایک یہاں بزرگ ہوا کرتے تھے ہیوسٹن میں، انتقال کر کے اللہ غریق رحمت فرمائے، شیخ معصوم نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ کہا کرتے تھے شیخ قمر اس دعا سے، اس زبان سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرو جو زبان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی ہے، تو تمہاری دعائیں سن لی جائیں گی. جو زبان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی ہے اس زبان سے دعا مانگو، تمہاری دعائیں سن لی جائیں گی. لیکن اگر تمہاری زبان نافرمانی خدا کر رہی ہے تو ایسی صورت میں تمہاری دعا کی قبولیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے.
وفي حديث المغيرة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، وفي رواية كان يصلي حتى ترم قدماه، فقيل له أتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال افلا اكون عبدا شکورا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث پاک میں آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز پڑھتے تھے انتفخت قدماہ، تو قدم مبارک پھول جاتے تھے، سوج جایا کرتے تھے۔ انتفاخ کہتے ہیں دیر تک کھڑے رہنے کی بنیاد پر جب پیر سوج جاتا ہے اس کو انتفاخ بولتے ہیں۔ چنانچہ یہی کیفیت تھی حضور کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل شریف کی ابتدائی کچھ آیتوں کو اتارا تھا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ یہ خوبصورت ردائے ناز چادر مبارکہ میں وجود انور کو سمیٹنے والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو آپ قیام فرمائیں مگر تھوڑا کم کر دیجیے، اب نصفہ آدھی رات تک قیام فرمائیں، اب انقص منہ یا آدھی رات سے کچھ کم کر دیجیے، او زد علیہ یا اس سے تھوڑا سا زیادہ آپ کر لیجیے۔ بس کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہ جو رات بھر عبادت کر کے رب کریم کی بارگاہ میں اپنے سجدہ عبادت کو پیش کرتے ہیں اور آپ کے قدمان مبارک سوج جاتے ہیں، اورم آ جاتا ہے، تو اتنا نہ کیا کیجیے، کچھ کم کر دیجیے۔ اگر زیادہ ہی خواہش ہے تھوڑا سا بڑھا دیجیے بس، لیکن پوری رات نہیں۔ سورہ مزمل کی اس آیت کریمہ کی گہرائیوں میں اتر جائیے، پیار کی لہریں موج ماری ہیں۔ رب کریم کی طرف سے حضور کے اوپر شفقت، عنایت، نوازش کا سمندر موجیں مار رہا ہے۔ اتنا خوبصورت لب و لہجہ قرآن نے اختیار کیا یہاں پہ کہ جس کا کوئی حد ہی نہیں۔ میں آپ کو آپ کی مثال دے کے سمجھا دوں۔ آپ کا بیٹا ہے، بہت پڑھتا ہے، بہت پڑھتا ہے، باپ نے ماں نے کہا بیٹے ٹھیک ہے تو پڑھائی کرتا ہے، پڑھ مگر تھوڑا کم کر دے۔ یہ ڈانٹ کے نہیں، یہ محبت کا آخری انداز ہے اظہار کرنے کا، تھوڑا سا کم کر دے بیٹا۔ اور اگر زیادہ ہی پڑھنا، چلو بھائی ٹھیک ہے 10 بجے سے لے کر کے 11 بجے تک پڑھ لے، لیکن یہ کیا بنا رکھا ہے کہ رات بھر پڑھتا رہتا ہے؟ تو یہ درد ہے ماں کا، یہ کرب ہے باپ کا کہ میرا بیٹا اتنی محنت کر رہا ہے، اتنی محنت اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ محبت کی انتہا ہے یہ۔ تو قرآن نے جو اسلوب اختیار کیا ہے کتنا خوبصورت لب و لہجہ ہے۔ کیا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ، تینوں باتیں بیان فرما دی۔ رات بھر کی بات نہیں ہے، اب آدھی رات کی بات ہے، آدھی رات سے تھوڑا کم۔ اور میرے حبیب اگر آپ کا جذبہ عبادت رب کریم کی بارگاہ کا سجدہ نیاز آپ کو اور زیادہ بے قرار کرتا ہے تو آدھی رات سے تھوڑا سا اور بڑھا دیجیے۔ فرمایا کیا؟ حضور کے قدمان مبارک ورم کھا جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک روایت میں آیا ہوا ہے حتی ترم قدماہ، یہی ورم کے معنی میں۔ تو حضور سے کہا گیا یا رسول اللہ اتکلف ھذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ یا رسول اللہ آپ اتنی مشقتیں جھیل رہے ہیں۔ یعنی شفا شریف کی خوبی یہ ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ حضور کے عشق اور محبت سے لبریز ہے ایک دم۔
ایک دم لبریز ہے. اتکلف، آپ اتنی مشقتیں جھیل رہے ہیں. حالانکہ رب تبارک و تعالی نے آپ، پہلا ایک ترجمہ کر رہا ہوں، وقد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، رب تعالی نے آپ کے وہ خلاف اولا امر کو جو پہلے ہو چکے ہیں، جو بعد میں ہوں گے، معاف فرما دیا ہے. لیکن یہ ترجمہ آپ کی سمجھ میں نہ ہی آیا ہوگا. اب یہاں پہ عشق کی بات کیجئے اور عشق کا سہارا لیجئے اور آئیے امام عشق محبت کی بارگاہ میں. تو سیدی اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے اور وسیلے میں آپ سے پہلے کے لوگوں کے، آپ کے بعد کے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، تو جب آپ کے صدقے دوسروں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں تو آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں؟ کیوں؟ عبادت کا مقصود کیا ہے؟ رب کو راضی کرنا. رب کا مقصود، عبادت کا مقصود کیا ہے؟ رب کو راضی کرنا. ہم یہ نمازیں پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اپنے رب کو راضی کر لیں. یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اپنے رب کو راضی کر لیں. تو صحابی نے پوچھا کہ آپ اتنی پریشانی، اتنی مشقت جھیلتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کے صدقے میں پچھلوں کے، اگلوں کے، ساروں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں. تو کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اپنے رب کا بے پناہ شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اب دیکھیں اس جملے کے بعد، اس جملے کے بعد یہ جملہ آیا ہوا نا، یہ جملہ دراصل اس جملے کی وضاحت کر، ایکسپلینیشن کر رہا ہے کہ جو اس میں فرمایا گیا تھا کہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت یہ گناہ بخشنے کے لیے اپنے نہیں ہے کہ حضور کے گناہ بخشے جائیں معاذ اللہ رب العالمین. وہ تو ایسے ہی پاکیزہ ہیں، ان کے صدقے گناہ بخشے جاتے ہیں. تو جواب کیا دیا ہے کہ میری عبادت کا مقصود کیا ہے؟ میں اپنے رب کا بے پناہ شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. یہ تو اب دونوں کا فرق سمجھ لیجئے. ہماری عبادت مغفرت کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، توبہ کے لیے، لیکن حضور کی عبادت رب کے شکر کے لیے ہوتی ہے. رب کے شکر کے. اور قریب کر کے سمجھا دوں آپ کو، آپ کا ذہن صاف کر دوں. یوں سمجھیں آپ کھانا کھا کر گھر سے آئے، قاسم سلموں کے یہاں پہنچے. قاسم نے کہا بھائی جان کھا لیجئے، تھوڑا سا کھا لیجئے بھائی. نہیں یار کھا چکا ہوں. اچھا نہ صحیح تو یہ فرنی بنائے، اسی کھا لیجئے. تو آپ نے ان کی دلداری کے لیے چھوٹے سے پیالے میں تھوڑی سی فرنی کھا لی، ہے نا. لیکن ایک دوسرا شخص آیا تو بھوکا تھا، اس سے کہا بھائی جان بیٹھ جائیے کھا لیجئے. انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھ لگا دیا. فرق دونوں کا واضح ہو گیا. دونوں کا فرق واضح ہو گیا کہ اس نے جو کھایا ہے دلداری کے لیے کھایا ہے، اس کو ضرورت نہیں تھی، اور اس نے جو کھایا ہے وہ شکم سیری کے لیے کھایا، اس کو ضرورت تھی. تو ہماری جو عبادت ہے، ہماری عبادت کا مقصود کیا ہے؟ ہم اپنے رب کو راضی کریں، اپنی مغفرت چاہیں. مگر حضور کی عبادت وہ تو مغفور لہم ہیں ہی، ان کے لیے کیا ہے؟ تو ان کی عبادت کا مقصود کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر گزار بندہ بن جاؤں، اس لیے عبادت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. مفہوم سمجھ میں آیا؟ اچھا آگے چلیں. وقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کان عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیمتن وأيكم يطيق. وقالت كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. کہہ رہے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل جو ہوتا تھا وہ ہمیشگی کے ساتھ ہوا کر، دیمہ، ہمیشہ، فار ایور، کنٹینیو ہوا کرتا تھا، چھوڑتے نہیں تھے. بخاری کی روایت ہے کہ تم کوئی بھی عمل کرو، چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا عمل ہو، لیکن ایسا نہیں
کہ آج کیا کل چھوڑ دیا، پھر کیا پھر چھوڑ دیا، نہیں، اس کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تم چھوٹا سے چھوٹا عمل کرو لیکن اس کو مسلسل کرتے رہو، مسلسل کرتے رہو، تو اس چھوٹے سے عمل کا اجر بڑے عمل کے برابر ہو جاتا ہے، اور اس کی روحانیت، اس کا فیض و فیضان قلب کے اوپر، روح کے اوپر بہت واضح انداز میں پڑا کرتا ہے۔ ایک روایت ہے یہاں، غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی رسول ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، نوافل وغیرہ پڑھتے تھے کافی، تو کچھ دن نہیں آئے، بعد میں پھر آئے تو حضور نے پوچھا کیا ہوا، تو اپنا ایکسکیوز پیش کیا کہ یہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی عمل تم کرو، چاہے وہ نفلی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو مسلسل کرتے رہو، کنٹینیو کرتے رہو ہمیشہ۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایکم یطیق، تم میں کے اندر، تم لوگوں میں سے کسی کے اندر یہ طاقت ہے جو حضور کیا کرتے تو ایسا تم عمل کر سکو۔ یعنی یہ سیدہ عائشہ کا بیان ہے۔ افسوس ان سادہ ذہن لوگوں پر جو اس 14ویں صدی 15ویں صدی ہجری میں آ کر کے اور یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور نے ایسا کیا تو ہم بھی تو کر سکتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی یہ برابری کا یہ دعویٰ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضور کی خدمت عالیہ قدسیہ میں رہنے والی سیدہ ام المومنین مادر مہربان سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایکم یطیق، اور وہ بھی ہم سے آپ سے نہیں، صحابہ کرام سے، اور یہ طے شدہ امر ہے کہ صحابہ کرام کا جو اسٹیٹس ہے اس اسٹیٹس پر کوئی بھی غیر صحابی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ان سے فرما رہی ہے کہ ایکم یطیق، تم میں کسی کے اندر وہ طاقت ہے جو حضور جو عمل فرمایا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ کان یصوم حتی نقول لا یفطر، کبھی ایسا ہوتا کہ حضور روزہ رکھنا شروع کرتے تو ہم محسوس کرتے کہ اب جو ہے حضور روزہ رکھنا بند ہی نہیں کریں گے، اب رکھتے ہی رہیں گے، اور کبھی ایسا ہوتا وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولُ لَا يَصُومُ، اور کبھی ایسا ہوتا کہ افطار فرماتے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید حضور روزہ ہی رکھیں گے۔ دونوں کیفیتیں حضور کی ہیں۔ کیوں یہاں پہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے معمولات امت کی تعلیمات کے لیے ہوا کرتے تھے۔ امت پک اپ کر رہی ہے اس کو نا، اس سے حاصل کر رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس ٹریک کے اوپر لے کے چلیں گے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، سب کچھ وہی ہے، اسوہ حسنہ ہے، اگر حضور اپنی یعنی اپنے بہاف جو حضور کا اسٹیٹس ہے اس کے بہاف اگر اپنی زندگی کو عمل میں لائے ہوتے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی۔ اس لیے کبھی ایسا ہے کہ کبھی ہے تو مسلسل روزہ رکھتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ منزل وہ ہے جو خاص ان کی اپنی ہے، اور کبھی ایسا ہے کہ افطار بھی کیا، روزہ بھی رکھا ہے، یہ ہمارے لیے ہے کہ دیکھو روزہ بھی رکھو افطار بھی کرو، روزہ بھی رکھو افطار بھی کرو۔ کہتے ہیں کہ وانس قال كنت لا تشاء ان تراه في الليل مصليا الا رايته مصليا ولا نائما الا رايته نائما۔ سید انس کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کبھی چاہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرتے، نماز پڑھتے دیکھنا چاہتے تو جب تم دیکھتے نمازی پڑھتے تم کو ملتے وہ، اور اگر تم دیکھنا چاہتے کہ حضور آرام فرما رہے ہیں تو دیکھتے تو حضور آرام فرما رہے ہوتے۔ دونوں کیفیتیں ہیں۔ کیا جب عبادت کے اوپر گزر چکی بحث ابھی اور بھی آ رہی ہے، جب عبادت کے اوپر آتے تو عبادت کیفیت یہ ہوتی کہ اللہ اکبر، اور جب آرام فرماتے تو صرف اس لیے
کہ تاکہ مجھ کو دیکھ کر کے یہ صحابہ کرام جو میرے عمل کو فالو کرتے ہیں ان پر کوئی امر شاق اور گرا نہ گزر جائے. اسی لیے اس حدیث پاک کو سنیں. وقال عوف بن مالک كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث بقدر قيامه يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد وقال مثل ذلك ثم قرأ آل عمران ثم سورة يفعل مثل ذلك. حضرت عوف بن مالک کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو حضور آرام فرما رہے تھے. آرام فرمانے سے بیدار ہوئے، حضور نے مسواک فرمائی، وضو فرمایا، پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. یہ کون کہتا ہے؟ عوف بن مالک. تو حضور نے نماز شروع فرمائی تو سورہ بقرہ پوری پڑھ ڈالی، پوری پڑھ ڈالی سورہ بقرہ. اللہ اکبر. جب کسی رحمت کی آیت پر آپ پہنچتے تو وہاں رک کر کے اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے تھے، اور جب کسی عذاب کی آیت پر پہنچتے تو وہاں ٹھہر کر کے اللہ تعالیٰ سے عذاب جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے. کہتے ہیں اس کے بعد حضور نے رکوع فرمایا تو اتنا ہی لمبا رکوع کیا جتنے دیر میں سورہ بقرہ شریف پڑھی تھی. سورہ بقرہ تقریباً 2.5 پارے کی ہے، تقریباً 2.5 پارے کی ہے، اور حذر کے ساتھ اگر پڑھی جائے تو میں اپنے ایکسپیرینس کے بہاف بولتا ہوں کہ کم از کم اس کو پڑھنے میں 2.5 گھنٹہ لگنا چاہیے. 2.5 گھنٹہ یا 2.5 گھنٹہ نہ صحیح 2 گھنٹہ چلو مان لیا، 2 گھنٹہ لگنا چاہیے. تو 2 گھنٹہ، ایک لمسم بول رہا ہوں، 2 گھنٹہ میں سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی اور کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہی لمبا رکوع بھی کیا ہے. اللہ اکبر. ہے کسی کی بس کی بات؟ کہتے ہیں کہ یقول حضور اپنے فرمایا کرتے تھے کیا، ثم رکع تو رکوع فرمایا، رکوع میں حضور یہ پڑھ رہے تھے سبحان ذی الجبروت، پاکی ہے عظمت و جبروت والے کے لیے، والملکوت ملکوت والے کے لیے، والکبریاء والعظمہ اور بڑائی اور عظمت والے کے لیے. ثم سجدہ، پھر سجدہ کیا حضور نے، تو بالکل یہی چیزیں پھر پڑھی سجدے میں بھی. ثم قرأ آل عمران ثم سورة، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو آل عمران پڑھی پوری. آل عمران بھی تیسرے پارے سے شروع ہو کر کے چوتھے پارے کے ثلث پر جا کر کے ختم ہوتی ہے. 1.5 گھنٹہ لگا لیجیے اس کو بھی. تو اندازہ لگائیے، یعنی ایک ایک عمل ایسا ہے کہ اس عمل کے ذریعہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آج کل کے زمانے کے یہ لوگ جو گمراہ قسم کے پیدا ہو چکے ہیں، جو انبیاء و مرسلین کی عظمت کے منکر ہیں اور اپنا ہیج پیج اس میں لگاتے رہتے ہیں، ان ایک ایک لائنوں سے، ایک ایک سطر سے ان کی تردید ہو رہی ہے. کسی کے بس کی بات ہے یہ کرنا؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، یہاں اگر 3 4 5 آیتوں سے زیادہ لمبی مطلب کہ پہلی رکعت ہو جاتی ہے تو سر کھجلانے لگتے ہیں، بغلیں کھجلانا شروع کر دیتے ہیں، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے. تو نبی کی شان عظیم تر ہے. کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ کی روایت اسی کی مثل ہے،
کرے کہ وقال سجد نفع من قیام ہی، حضور نے اپنے قیام ہی کے ذریعے سجدہ بھی کیا، جتنی لمبی تلاوت اتنا لمبا رکوع اتنا لمبا سجدہ۔ وجلس بین السجدین نحوا منہ، اور دونوں سجدوں کے درمیان اسی طرح بیٹھے بھی حضور۔ وقام، پھر کھڑے ہوئے، حتی قرأ البقرہ، بقرہ کی تلاوت کی، وآل عمران، آل عمران کی تلاوت کی، والنساء، سورہ نساء کی تلاوت کی، والمائدہ، سورہ مائدہ کی تلاوت کی، 6.25 پارے، 6.25 پارے کی تلاوت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے، اسی کو بیان فرمایا نا کہ خشیت الہی حضور کے قلب مبارک میں موجوداً رہا کرتا تھا۔ اگلی آیت حدیث آ رہی ہے، وعن عبداللہ ابن الشخیر اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی ولجوف عزیز کعزیز المرجل۔ حضرت عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں کہ میں حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور نماز پڑھ رہے تھے، حضور کے اندر سے جوف، پیٹ، سینے کے خالی والے حصے سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے کڑاہی میں پانی ابال کھایا کرتا ہے۔ خوف خدا، خشیت۔ اسی لیے میرے عزیزو، خوف خدا اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر جس کو حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی دولت اس بندے کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابن ابی حالہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرۃ لیست لہ راحہ۔ حضرت ابن ابی حالہ کہتے ہیں کہ حضور کی صورتحال یہ تھی کہ حضور ہمیشہ غمزدہ رہتے تھے، ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے، اور رب کریم کی بارگاہ میں حضوری کے اعتبار سے آپ کے اوپر ہمیشہ ایک غم اور ایک فکر لاحق رہا کرتی تھی۔ اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ رمضان شریف کی 20 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد ہم وہ ادھم مچا لیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب تو جنت ہم نے ریزرو کر ہی لی ہے۔ یہ کیفیت ہماری ہو جاتی ہے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ وربع 70 مرہ۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں دن بھر میں 100 بار، ایک روایت میں ہے، اور دوسری میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، اللہ سے مغفرت چاہا کرتا ہوں۔ آخری روایت، وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سنتی فقال المعرفۃ رأس مالی والعقل اصل دینی والحب اساسی والشوق مرکبی وذکر اللہ انیسی والثقة کنزی والحزن رفیقی والعلم سلاحی والصبر ردائی والرداء غنیمتی والعجز فخری والزہد حرفتی والیقین قوتی والصدق شفیعی والطاعت حسبی۔ بڑی پیاری باتیں ہیں یہ۔ والجہاد خلقی وقرۃ عینی فی الصلاۃ۔ سیدنا علی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں آپ سے سوال کیا، آپ نے فرمایا معرفت میری اصل پونجی ہے، فرمایا اور عقل میرے دین کی جڑ ہے، اور محبت میری بنیاد ہے، اور شوق میری سواری ہے، اور ذکر الہی میرا غمخوار ہے، اور پاک بازی میرا خزانہ ہے، اور غم میرا ساتھی ہے، اور علم میرا ہتھیار ہے، اور صبر میری رضا یعنی چادر ہے، اور رضا میری غنیمت ہے، اور فقر میرا فخر ہے، اور زہد میری حرفت ہے، اور یقین میری طاقت ہے، اور صدق میرا مددگار ہے، اور طاعت میرا حسب ہے، اور جہاد میرا خلق ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یعنی پوری زندگی سمیٹ دی ہے چند لفظوں میں۔
ایک بندے مومن کو ان امور کے اوپر عمل کرتے ہوئے حضور کی سنت پاک پر گھبرانا نہیں چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے، عجز و نیازمندی اختیار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے، اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے خاص طور سے، کہ آخر میں فرماتے ہیں کیا، وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز یہ سب سے بہتر ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی راضی کرنے کا۔ تو باب جو باندھا تھا امام قاضی عیاض نے وہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوف الہی رکھتے تھے، خشیت الہی، کہ جو ان کا حق تھا۔ ہمیں بھی انہی کے نقوش مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایسا نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ خیال کیا جائے کہ ہم نے تو بہت کچھ کر لیا ہے، بلکہ میں نے عرض کیا شروع میں کہ جو جتنا قریبی ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے، اس کی آزمائشیں اسی قدر زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ رب کریم شفا شریف کے درس میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما دے، اور جن امور کی نشاندہی حدیث پاک میں کی گئی اللہ ہماری زندگی کے اندر داخل فرما دے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ سارے امور ہمارے لیے آسان فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ۔ قلب و نظر ہے ساتھ اکیلا